نمبر 3، اس کی زندگی میں بھی سنت ہے کہ نہیں، یا وہ فاسق ہے، وہ آدمی واقعی دین پر عمل کرتا ہے یا پھر لوگوں کے سامنے نبیوں کی باتیں اور پھر ذاتی زندگی میں فرعون کا عمل کیسا ہے، اس کی زندگی میں بھی دین ہے کیا نہیں، یا ان لوگوں میں سے ہے ہماری باتیں سنو ہماری زندگی مت دیکھو۔ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے جن کی زندگی ان کی دعوت کی مخالفت کر رہی ہو۔ یہ 3 چیزیں دیکھنا ضروری، اسی لیے کہتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد، ہر ایک سے علم لینا سلف کا طریقہ نہیں ہے، الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ، سنت کے ساتھ اس کا حال کیا ہے، سنت کے سلسلے میں اس کا معاملہ کیا ہے، جب تک کہ یہ دیکھ نہیں لیتے اس سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ فکان یقال، سلف میں یہ بات عام طور سے کہی جاتی تھی، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نقطے کو، کہ بلا تحقیق ہر کسی سے علم لینا سلف کا طریقہ نہیں۔ یہ قول کس کا ہے جو اخیر میں بیان ہوا؟ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کی پیدائش 33 ہجری میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ 50 سال کہہ سکتے ہیں آپ، اور 110 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم آدمی حاصل کرتا ہے یا تو اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، یا تو اس کے مطابق عبادات کرتا ہے، یا تو اس کے مطابق حلال و حرام معاملات میں اختیار کرتا ہے۔ وہ علم انسان کے عقیدے، عبادات اور اسی طرح سے معاملات اور اس طرح سے کئی چیزوں سے جڑ کے اس سے کچھ کرواتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ دین کا حصہ ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر آدمی کا دین بنتا ہے۔ دین کس بنیاد پر بنتا ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ صحیح علم ہوگا دین صحیح ہوگا، غلط علم ہوگا دین غلط ہوگا۔ علم کا بگاڑ دین کا بگاڑ بن جاتا ہے، علم کا بگاڑ عقیدے کا، عبادات کا، حلال و حرام میں فرق کا بگاڑ بن جاتا ہے۔ لہذا علم آدمی کو چاہیے کہ علم اس کا صحیح ہو۔ ان ھذا العلم دین، فانظروا، دیکھ لو، عمن تأخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی تم اپنا علم کس سے لے رہے ہو، اس لیے کہ جو علم ہے وہی دین بننے والا ہے، اسی علم کی بنیاد پر تمہارا دین بنے گا، تمہاری زندگی میں جو دین آئے گا اس کا مدار اس علم پر ہوگا۔ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام الترمذی نے اس کو اپنی علل میں ذکر کیا ہے، شرح علل الترمذی میں ابن رجب نے اس کو بیان کیا ہے، اس پر تشریح بھی سمجھایا ہے اس کو۔ علماء نے بہت ساری باتیں اس ضمن میں کہی ہیں، تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ آئیے مزید اور اقوال سلف کے دیکھتے ہیں۔ خالد بن خداش کہتے ہیں، ودعت مالک ابن انس، میں نے مالک ابن انس رحمہ اللہ کو وداع کیا، رخصت کیا۔ فقلت یا ابا عبداللہ اوصنی، میں نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ امام مالک کی کنیت ہے، امام مالک سے میں نے گزارش کی، کہا اوصنی، مجھ کو کچھ وصیت کیجیے۔ جب کوئی آدمی ودا ہوتا ہے تو کچھ وصیت کرتا ہے، بڑا آدمی چھوٹے کو وصیت کرتا ہے، مجھ کو کچھ وصیت کیجیے، تاکید سے کوئی بات کہی جس کا میں لحاظ اپنی زندگی میں رکھوں۔ کہا فقال علیک بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی کا اہتمام کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے بچو۔ علیک بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اکیلے میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی، چھپے بھی اور کھلے بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان دیندار ہو، اکیلے میں بے دین ہو، نہیں، کھلے چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ پہلی اور سب سے اہم وصیت ہے۔
نمبر 2 والنصح لكل مسلم، اور ہر مسلمان کا تو بھلا چاہنے والا ہو جا. بڑا مشکل ہے یہ. والنصح، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کے دل کو کشادہ کرتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے. جتنی تنگیاں دل میں ہوتی ہے اتنا جینا مشکل ہوتا ہے. یہ فلاں، وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، ٹینشن دماغ میں آدمی کے بڑھ جاتی ہے. دل میں ہر ایک کا بھلا، ٹھیک ہے یہ اچھا ہے اس کا اور اچھا چاہوں گا، یہ برا ہے اس کا اچھا چاہنا ہے کہ برائی سے رک جائے. آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو، چاہے وہ انسان بگڑا ہوا ہو، بھلا چاہنا اس کا. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کا بھلا چاہنا. وَكِتَابَةِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، اور علم کو لکھنا ان لوگوں سے جو علم کے اہل ہیں، علم والوں سے علم کو نقل کرنا جو لائق ہیں علم کے. ہر ایرے غیرے سے علم لینا نہیں، علم کو کیا کرنا؟ من عند اہلہ، اہل کا مطلب ہوتا ہے لائق. علم کو علم والوں سے لینا، بدعتیوں سے نہیں، گمراہ لوگوں سے نہیں، فلسفیوں سے نہیں، بلکہ علم کو کس سے لینا؟ اہل علم سے. تو یہ نصیحت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی. وَكِتَابَةِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ. نمبر 1 کتابت، یعنی علم کو محفوظ کر، لکھ کر، علم کی حفاظت. اور 2 کس سے لیا جائے علم؟ علم والوں سے، واقعی جو علم کے اہل ہیں، لائق لوگ ہیں، ان سے لیا جائے. ہر بولنے والا اس سے علم نہیں، بلکہ اس سے جس کو بولنے کا حق ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے جس کو بولنا آتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کو بولنے کا حق ہے. دونوں میں فرق ہے. خالی بولنا آتا ہے لیکن اس کے پاس بولنے کے لیے مواد بھی تو ہونا چاہیے. اگر مواد اس کے پاس صحیح ہوگا صحیح بولے گا، غلط ہوگا غلط بولے گا. صرف بولنا آتا یہ اصل چیز نہیں ہے. لہذا علم کو اس کے اہل سے لینا. جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. تو امام مالک کی نصیحت یہ ہے کہ علم کو علم والوں سے نقل کیا جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایوب السختیانی کہتے ہیں، یہ 68 ہجری میں پیدا ہوئے اور 131 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی، ایک نوجوان اور ایسا آدمی جو اعجمی ہے، جو ایسا آدمی ہے جو ابھی ابھی اسلام میں آیا ہے، نیا نیا دین سیکھ رہا ہے، وہ عرب میں سے نہیں، اعجمی ہے. ان من سعادت الحدث، حدث کہتے ہیں اس کو جو ابھی ابھی نوجوان ہوا ہے. والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ، ایک نوجوان کے لیے ایک نیا نیا دین کا علم حاصل کرنے والا جو ابھی دین میں گویا کہ جاہل ہے، اس کو نہیں آتا کچھ بھی، اس کی سعادت یہ ہے، اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عالم کی توفیق دے دے، ایسے عالم سے جوڑ دے جو اہل سنت میں سے ہو. اہل سنت کا عالم اس کو نصیب ہو جائے، اس کو اہل بدعات کا عالم نہ ملے. اس کو کون ملے؟ اہل سنت. اہل سنت لیبل نہیں ہے جو ہر ایک آدمی اپنے لیے لگائے. یہاں بطور وصف بھی اس کو استعمال کیا گیا. واقعی سنت والا عالم، جس کے پاس سنت کا علم ہو، جس کی زندگی میں سنت ہو. لعالم من اہل السنہ، اہل سنت میں سے ہو، وہ شیعی نہ ہو، وہ شیعی نہ ہو، وہ اہل بدعات میں سے نہ ہو. وہ کون ہو؟ وہ اہل سنت میں سے ہو. وہ اہل کلام میں سے نہ ہو، فلسفی، اپنی عقل سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیان کرنے والے. وہ اہل الرائے میں سے نہ ہو، اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی کہنے والے. وہ سنت کا پابند ہو، اس کی باتیں سنت کی روشنی میں ہو. تو ایک نوجوان کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے بھی فیصلے کرنے لگتا ہے. بچہ کیسا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو بیٹھو.
اس کی اپنی کوئی عقل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی کو چلاتا نہیں ہے، جیسا بولیں گے ویسا سنتا ہے۔ نوجوان کیا کرتا ہے؟ ادھر آؤ، ذرا ٹھہرو۔ نوجوان کے پاس جب ایک عمر بڑھنے لگتی ہے، جوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے، اس وقت میں وہ خود بھی فیصلے زندگی کے کرنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر غلط رہبر اس کو مل جائے، گیا کام سے۔ نوجوانی میں خاص طور سے نوجوان میں جسمانی قوت، سوچ کے اعتبار سے آزادی اور شہوتیں بہت کچھ ہوتا ہے، اس کا جسم بھی قوی ہوتا ہے، کچھ کرنے کا مزاج اس میں ہوتا ہے، اس کے اندر شہوتیں ہوتی ہیں، زندگی اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ اچیو کرنا ہے زندگی میں، مال دولت دنیا عہدہ نہ جانے کتنی چیز ہے۔ چھوٹا بچہ تو بس اس کو مٹھائی دے دو چپ ہو جاتا ہے، لیکن جوانی انسان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتی ہے، عالم کے طور پر سارے عالم کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اس وقت میں، اس نازک مرحلے میں اگر اس کو کوئی سنت کا علم رکھنے والا، سنت کا پابند اور اہل سنت میں سے کوئی عالم اس کو مل جائے، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں کہا اس کو سنت کی توفیق مل جائے تو کامیاب، نہیں، کیا کہا؟ کیونکہ آج ایک چیز ملی، کل دوسری، ایک دن میں عالم تو نہیں بن جائے گا وہ، لیکن اس کو عالم اگر مل گیا، جب جب ٹھوکر کھائے گا عالم ہاتھ پکڑے گا، یا نہیں جانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو جب اس کا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جڑا رہے گا، وہ مقلد نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل رہا نہیں، لیکن چونکہ یہ ابھی ابھی اس کی آنکھ کھلی ہے، سیدھا دکھتا نہیں اس کو، عالم بتائے کہ دیکھو یہ حلال ہے، قرآن میں ایسا ہے، یہ حرام ہے، دیکھو حدیث میں ایسا آیا ہے، یہ بدعت ہے، دیکھو یوں اصول ہیں، تو ایک عالم اس کی مدد کرے گا، اس کو سوچ دے گا اور دلائل کے ذریعے سے اس کو پودے کا پیڑ بنائے گا۔